بھائی حسین پاک کا ذکر ہے، حضور کی آل کا ذکر ہے، بلند آواز نہ ذرا نعرے تے جواب دو حسینیت حسینیت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک 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 کر کے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. آمنت بالله صدق الله خالقنا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وبارك السلام والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حسین بس حسین ہے، حسین بس حسین ہے، حسین پر میں کیا کہوں، حسین بس حسین ہے. باپ ہے ابو تراب اور ماں بطول ہے، گلشن رسول کا حسین ایک پھول ہے. باپ ہے ابو تراب اور ماں بطول ہے، گلشن رسول کا حسین ایک پھول ہے. یہ قوم آج کس لیے ذلیل و خستہ حال ہے، دکھوں سے چور چور ہے، غموں سے بھی نہ ڈھال ہے. کیوں دلوں سے آج مٹ چلا حسین کا خیال ہے. اے حسین ابن علی تم پر سلام، نازش آل نبی تم پر سلام. افتخار اندر ملت بیدا ہے تو، رب کعبہ کی قسم یکتا ہے تو. فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے. حسین جاتے نہ کربلا میں تو ہم پہ یوں حق عیاں نہ ہوتا، نہ ہوتی منبر کی زیب و زینت، یہ واعظوں کا بیان نہ ہوتا، نہ ہوتا ہاتھوں میں مومنوں کے یہ سنت مصطفیٰ کا دامن، نہ یوں شریعت کے ڈنکے بجتے حسین گھر پاسبان ہوتا. ایک پرندے سو بسو لے کے ہر ایک گل کی بو کر رہے تھے گفتگو، بلغ العلا بکمالہ. ملتے پڑھ لیجیے بلغ العلا بکمالہ. دیکھیے ہر محفل کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے. آج کی محفل وہ محفل ہے کہ اس ہستی کے نام کی محفل ہے کہ جنہوں نے ساری قربانیاں دے کے بھی اللہ کے نام کو بلند کیا ہے، جن کا سر الگ ہے، دھڑ الگ ہے. کوئی سامنے قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو پھر وہ خاموش نہیں رہتے، اس کا جواب بھی دیتے ہیں. آج اس امام حسین کا ذکر ہے. ہم تو ایسیوں میں بیٹھ کے اگر سبحان اللہ یہ اللہ کا نام بلند نہ گئے، وہ تو تیروں کی بارش میں بھی اللہ کے نام کو بلند کرتے ہیں. اس لیے تھے پرندے سو بسو لے کے ہر ایک گل کی بو کر رہے تھے گفتگو، بلغ العلا بکمالہ. تھی منور سب فضا
کشفت دجا بجمالہ، کشفت دجا بجمالہ. اور بلبلیں بھی اپنے شوق میں ڈالے ہوئے سرتوق میں کہتی تھی اپنے ذوق میں حسنت جمیلوں کے سارے. اور چڑیوں کے سن کے چہچہے، چڑیوں کے سن کے چہچہے، انسان بھلا کیوں چپ رہے، لازم ہے اس پہ یوں کہے، سب بولی لازم ہے اس پہ یوں کہے، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. مجھے سمین وآلہ سب سے پہلے دعا کیجئے خالق کائنات مجھ بندہ ناچیز کی یہ حاضری اپنی پیاری بلند عالیہ میں قبول و منظور فرمائے. اور اس مختصر وقت میں جو میں چند باتیں عرض کرنے والا ہوں، رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. یقیناً علماء یہاں موجود ہیں، اللہ رب العزت ان کا سایہ ہم سب کے سروں پہ دائر و قائم فرمائے. توجہ میری طرف کیجئے اور پھر سنیے کہ امام حسین کون ہے. ہم نے امام حسین کا تذکرہ کرنا ہے نا، اور یقیناً محفل ان کے نام کی ہے تو پھر نام بھی ان کا ہی ہوگا. امام حسین کسی عام بندے کا نام نہیں ہے، امام حسین کسی عام شخصیت کا نام نہیں ہے. امام حسین اس ہستی کا نام ہے جن کی پاکیزگی کے اعلان کرنے والا خود رب العالمین ہے. اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے سارے لوگ ختم ہو جائیں گے جو امام حسین کا بغض رکھتے ہیں، ان کی نسل ختم ہو جائے گی. امام حسین کا نام آج بھی زندہ ہے، امام حسین کا نام کل بھی زندہ رہے گا. اور یہ کوئی مبالغہ رائے نہیں ہے، محض جذباتی الفاظ نہیں، میں گارنٹی کا ذمہ دار ہوں. میرے عزیز سب کچھ چلا جائے گا، قرآن تو باقی رہے گا نا. بولو قرآن تو. ہم ان لوگوں کو بھی کہنا چاہتے ہیں کہ تم قرآن کی اگر توہین کرنا چاہتے ہو اور سمجھتے ہو کہ ہم یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے، قرآن کے کل بھی جملے محفوظ تھے، قرآن کے آج بھی کلمے محفوظ ہیں. قول محمد ہے قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، ارے بدلے گا زمانہ لاکھوں مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. اچھا بولیے قرآن قبر میں بھی پڑھا جائے گا؟ نہیں پڑھا جائے گا. حدیث کا میں ذمہ دار ہوں، حضور کے غلام ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، صحابہ سنتے ہیں، حضور سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ قرآن کی تلاوت کی آواز آتی ہے، قاری نظر نہیں آتا. حضور فرماتے ہیں یہ بندہ دنیا میں سورہ ملک کی تلاوت کرتا تھا، اللہ نے قبر میں بھی اجازت دے رکھی ہے. اور جن لوگوں نے قرآن سے یاریاں لگائی ہیں، خدا کی عزت کی قسم ان کی قبروں میں چلے جاؤ، صدیاں بیت گئی ہیں، ان کی قبر پہ بھی قرآن کی تلاوت جاری ہے. کاش کہ ہم نے بھی قرآن کو اس طریقے سے پڑھا ہوتا. آج ہم تو بس قرآن کو جھوٹی قسموں کے لیے شاید رکھا ہے. یا بیٹی کو جب رخصت کرنا ہوتا ہے اس وقت شاید اس کے سائے میں گزارنا ہوتا ہے. مجھے دل سے بتائیے جو اندر کا مفتی اور ضمیر ہے اس کو ذرا چھوڑ کے بتائیے، رمضان شریف گزر گیا، ہم میں سے کس کس نے قرآن مکمل کی ہے؟ قرآن رکھنے کے لیے نہیں آیا تھا، قرآن کو بلند جگہ پہ قرآن تو پڑھنے کے لیے آیا تھا، قرآن تو عمل کرنے کے لیے آیا تھا. میرے عزیز کہ رب العالمین کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں انتم تموتون کما تعیشون وانتم تبعثون کما تموتون. فرمایا جیسے جیتے ہو موت ایسے آئے گی، جیسے مرو گے قبروں سے ایسے ہی اٹھو گے. حضرت بلال حبشی کے بارے میں مفتی احمد یار خان نعیمی لکھتے ہیں حضرت بلال نے ساری زندگی اذان دی ہے، لوگوں جب قبر سے اٹھیں گے تو اذان دیتے ہوئے اٹھیں گے. ابھی امام حسین کا تذکرہ ہوا تھا اور ہمارے دوست نے یہ بات کہی تھی، امام حسین نے قرآن سے دوستی لگائی ہے. 10ویں محرم کی رات کو کوئی چلائی نہیں ہے، کوئی عورتیں خیمے سے باہر نہیں آئی، کوئی آوازاری نہیں کی. اگر کسی خیمے سے باہر آواز آئی ہے تو قرآن کی تلاوت کی آواز آئی ہے. امام حسین نے قرآن سے تلاوت پیار کی ہے نا، پھر سر الگ گئے، دھڑ الگ گئے. امام حسین کے سر کے سامنے کوئی قرآن پڑھتا ہے نا، ہم حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. امام حسین کی وہ جو محبت تھی امام حسین سے پھر رہا نہ گیا، بھلے جسم الگ تھا، سب نے قرآن کی تلاوت کو سنا بھی ہے، سمجھا بھی اور اس کا جواب بھی دیا ہے. کرو نا قرآن سے پیار، پھر دیکھو قرآن کیسے دوستیاں لگاتا ہے.
حقیقت میں عرض کر رہا ہوں، حضرت عثمان غنی نے قرآن کو جمع کیا، قرآن سے پیار کیا، آخری وقت میں جب شہادت ہو رہی ہے سر قرآن کے اوراق کے اوپر موجود ہے۔ میرے دوست میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں، یہ جوا، یہ شراب، یہ گندی حرکات ہمیں چھوڑ دینی چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بندہ شراب پی پی کے حد سے تجاوز کر جائے، ارے اسی حالت میں موت آئے، رب العالمین کو کیا منہ دکھلائے؟ جب لوگ غسل دے رہے ہوں گے کیا کہیں گے کہ اس کے منہ سے کیا بدبو آ رہی ہے، لوگ کی زبانوں پہ کیا جملے ہوں گے؟ رب العالمین نے تو فرمایا حدیث پاک میں انتم شہداء للہ فی الارض، تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو۔ لوگوں نے اگر کہا کہ یہ شراب پیتے ہوئے مرا ہے، بتاؤ پھر کیا ہوگا اس بندے کو؟ یہ میرا تکبر، یہ میرا غرور، یہ میری میں ختم نہیں ہوتی۔ میں کہتا ہوں میرا کون کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ میرے عزیز، میری اور آپ کی اوقات کیا ہے؟ مٹی دا تو مٹی ہونا، مٹی دا تو مٹی ہونا، کادی بلے بلے اج مٹی دے اتے بندے آ کل مٹی دے تھلے۔ ایسے ہے یا نہیں؟ اگر پھر بھی میرا تکبر اور غرور ختم نہیں ہوتا نا، کسی میت کے غسل میں شامل تو ہو جاؤ، پتہ چلے بندے کی اوقات کیا ہے۔ میرے عزیز، بندہ تو سینٹ بھی نہیں بدل سکتا، جب روح نکلتی ہے تو آنکھیں بھی بند نہیں ہوتی، جبڑے لوگ باندھ رہے ہوتے ہیں۔ میری اور آپ کی حیثیت تو یہ ہے، یا میں غریب سے سلام لینا گوارا نہیں کرتا، میں سمجھتا ہوں اس کی کیا اوقات ہے۔ جس امام حسین کا میں تذکرہ کرنے والا ہوں، اس امام حسین کی بات سنیے، پھر دیکھو کہ وہ حضور کے غریب امتیوں سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ آپ جا رہے ہیں، مسکین کھانا کھا رہے ہیں، امام حسین کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں آؤ ہمارے ساتھ کھانا کھا لو۔ کیا کرو؟ ہم جیسا بندہ تو شاید غریبوں کا سلام ہی نہیں لے، اور ہم تو مسجد میں بھی ڈنڈی مارتے ہیں۔ یقین جانیے، امیر آئے تو 4 صفحے چھوڑ کے اس کو گلے جا کے لگاتے ہیں، غریب آئے تو 2 انگلی سے سلام بھی نہیں کرتے۔ نہ غریب ویکھ کے ہنسیا کر، نہ غریب ویکھ کے ہنسیا کر، نہ بری نظر نال تکیا کر، لوگاں دے عیب لب دے فریدا، کدی اپنے اندر بھی تکیا کر۔ یہ دولت کدھر جائے گی؟ وہ داؤد سے پوچھئے جو 18,000 فٹ کی گہرائی میں جا کے مرا ہے، اس کے کپڑوں کا کوئی ایک حصہ بھی کسی نے نہیں دیکھا۔ وہ ہمارے لیے سبق ہے۔ پھلا دے تو ایتر بنا، اترا دی پھر کٹ دریا، دریا دے وچ رج کے نہا، مچھلیاں وانگو تاریاں لا، پھر بھی تیری بو نہیں مکنی، پہلے اپنی میں مکا۔ سبحان اللہ بولتے ناراض ہو گئے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اس طرح نہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت۔ میرے عزیز، ہم تو کس سے کہانیاں تک محدود رہ گئے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ حسینیت یہ ہے کہ 10 محرم کو شبیل لگا لی، 10 محرم کو لنگر پکا دیے، 10 محرم کو جلوس نکال لیا، یہ حسینیت ہے۔ ہاں شاید یہ امام حسین کی محبت میں تو سب کچھ ہے، لیکن حقیقت حسینیت یہ نہیں۔ امام حسین کے کردار کو اپناؤ، امام حسین کا ذکر کرتے ہو تو امام حسین کی فکر کو بھی اپنانا چاہیے۔ سنو میں بتاتا ہوں، امام حسین سواری سے اترتے ہیں، مسکینوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں۔ میرے عزیز، اگر آپ کے پاس دولت نہیں ہے نا، رزق حلال کماتے ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اللہ نے صبح و شام کا کھانا آپ کو دیا ہے نا، تو پھر تیرے سے بڑا کوئی امیر بھی نہیں۔ کبھی نہ شکری کی کلمے زبان پہ نہ لایا کر، یہ تو کل قیامت کے دن غریبوں کا پتہ چلے گا جب رسول اللہ مسکینوں کے ساتھ ہوں گے۔ اور میرے غریب بھائی، میں آپ سے 10 بس کا گزارش کرتا ہوں، لوگوں کے دھروں کے دھکے نہ کھا، بس نماز پڑھا کر۔ رب العالمین جو وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، قرآن کہتے ہیں کبھی کس چوپائے کو دیکھا ہے کہ اس نے بوریاں اٹھائی ہوں؟ جو رب العالمین ایک چونٹی کو رزق دیتا ہے، وہ رب العالمین تجھے بھی رزق عطا فرمائے۔ حرام کی طرف نظر نہ دوڑا، جب کل قیامت کے دن یہ ہوگا کہ امیر 500 سال بعد میں جنت میں جائیں گے، غریب 500 سال پہلے جنت میں جا رہے ہوں گے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ساری عمر دعائیں یہی کی ہیں، کدی منگیاں دعاواں سی یاراں دے وچ، کدی روندے رہے جا کے غاراں دے وچ، ساری زندگی میرے سوہنے نبی مصطفیٰ ساڈی بخشش لئی رب نو بناوندے رہے۔ سنو، امام حسین جا کے کھانا کھاتے ہیں، ہماری طرح نہیں ہے کہ بس کھا لیا اور جاتے ہوئے لنگر بھی لے لیا، نا، آپ نے فرمایا سنو، میں نے تمہاری دعوت کو قبول کی ہے، تم میری دعوت کو قبول کرو۔ امام حسین مسکینوں کو گھر لے جاتے ہیں، اعلیٰ قسم کا کھانا کھلاتے ہیں، کھانا کھلانے کے بعد تحائف دیتے ہیں، انعام دیتے ہیں، پھر گھر سے بھیجتے ہیں۔ امام حسین کی حسینیت یہ نہیں ہے کہ ہم سمجھے کہ اس کی کیا اوقات ہے۔ میرے عزیز، وقت بدلتے ٹائم نہیں لگتا،
ایسے ایسے امیر بھی آپ کی نظر سے گزرے ہیں، ایک وقت میں اگر وہ شہر میں آ جاتے تو کوئی پتہ بھی نہیں ہلتا تھا، اور اگلا وقت جو آیا تو میرے عزیز باہر نکلنے کی جرات بھی نہیں تھی۔ کبھی چلے جاؤ نا سوات و کلام کا چکر لگاؤ، جن علاقوں میں سیلاب ہے، اللہ تعالیٰ پاکستان کو محفوظ رکھے۔ میرے عزیز ایک وقت میں منوں ٹنوں بوریاں گندم کی موجود ہوتی تھی، سینکڑوں کی تعداد میں لوگ لائنوں میں ان کے گھر میں لگے ہوتے تھے، اور بیسیوں کی تعداد میں گاڑیاں ہوتی تھی۔ اگلے لمحے جو سیلاب آیا ایک لقمے کو ترس رہے تھے۔ بے پرواہی ویک سجن دی جتے کسے دی بیش نہ جاوے، تاجہ والے در در رولے تے منگتے تخت بٹھاوے۔ امام حسین کی بات کرتے ہو، امام حسین کے پاس ایک بندہ مانگنے کے لیے آتا ہے، امام حسین 500 درہم دے کے کہتے ہیں جاؤ پیسے لے جاؤ، تم سمجھنا تم نے مانگا ہی نہیں، ہم سمجھے کہ ہم نے دیا ہی نہیں ہے۔ ہم تو اسی امام حسین کی بات کرتے ہیں میرے عزیز، وہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے یہ سبق دی ہے، جنہوں نے یہ بتایا کہ لوگوں جینا ہے تو اللہ کے دین کے لیے جینا ہے، جینا ہے تو شریعت اسلامی کی پاسداری کے لیے جینا ہے، یہ چیز اپناؤ۔ امام حسین کو تو رسول اللہ نے بلند کر دیا، جن کو رسول اللہ بلند کر دے کوئی نیچا کر ہی نہیں سکتا ہے۔ میں حقیقت عرض کر رہا ہوں، مجھے بتائیے کلمہ طیبہ کے بعد افضل جو عبادت ہے وہ نماز ہے، نماز میں جو مرکزی رکن ہے وہ سجدہ ہے۔ این سجدے کے عالم میں کہ رسول اللہ سجدے کے عالم ہے، امام حسین کندھوں پہ سوار ہو، رسول اللہ تو سجدے سے سر بھی نہ اٹھائے، اور اللہ بھی یہ صدا پہ راضی ہو، تب بھی تو کوئی عید نہ اتارے کہ نماز میری ہے، تو آپ نے لمبی کیوں کی اپنے نواسے کے لیے؟ نہ نماز ٹوٹی ہے نہ سجدے صاف کی ضرورت ہے، اس لیے اللہ کو بھی یہ ادا پسند ہے۔ اس لیے کسی نے کہا تھا تاردوں کے مقدس کا زین بیٹھا ہے، فاطمہ کے دل کا چین بیٹھا ہے، اے نبی ذرا سجدے کو لمبا کر دے، تیری پشت پہ میرا حسین بیٹھا ہے۔ سنو ذرا تصورات کی دنیا میں جاؤ، بات اچھی لگے پھر سبحان اللہ کہہ دینا، نہ لگے تو پھر بھی آپ کی مرضی ہے، سن لیں۔ سنو جب امام حسین تشریف لائے، رسول اللہ سجدے میں ہیں، صحابہ بھی تو تھے نا، توجہ میری طرف کیجیے، صحابہ بھی تو تھے، صحابہ نے دیکھا اللہ کے نبی علیہ السلام نے سجدے سے سارا۔ اچھا مجھے بتاؤ جب امام حسین حضور کے کندھوں پہ سوار ہوئے ہیں، رسول اللہ کو امام حسین کا خیال آیا یا نہیں آیا؟ بولو، اور حضور نے سجدے سے سر کیوں نہیں اٹھایا؟ حسین کی محبت کے لیے کہ کہیں یہ گر نہ جائیں، بھلا گرنے سے کتنی تکلیف ہونی تھی؟ رسول اللہ تو اتنی تکلیف بھی برداشت نہیں کرتے، اور اللہ بھی برداشت نہیں کرتا۔ ظالموں تم نے جو جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، کل رب العالمین کو کیا منہ دکھلاؤ گے؟ رب العالمین تو اتنا پیار کرتے ہیں، رسول اللہ تو اتنے پیار کرتے ہیں، سجدے سے نیچے گرنے میں کتنا، اور وہ بھی ریت مٹی ہے، فرش بھی نہیں ہے۔ نانا فرمایا یہ میرا حسین ہے، حسین و منی وانا میرا حسین، یہ میرا لخت جگر ہے، یہ میری فاطمہ کا پھول ہے اور میرے فاطمہ کا خون ہے، اس کو اتنی سی تکلیف بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اگلی بات بھی سنو، ہم سے سنو، ہم حضور کی آل سے کیسے پیار کرتے ہیں، ہم حضور کی آل سے کیسے پیار کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں علی ہوں تو ہمارا ان سے بھی پیار ہے، علی کے شہزادے ہوں تو ہمارا ان سے بھی پیار ہے۔ اور یہ ایک نقطہ سنتے جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سبق دیا، لوگوں اگر تم نماز بھی پڑھتے ہو نا تو تمہاری نماز میں اگر میری آل پاک کی محبت نہیں تو اس نماز کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کسی نے کیا خوب نقشہ کھینچا، سر مبارک تھا سجدے اندر، نماز سرور پڑھا رہے تھے، حضور آگے صحابہ پیچھے، کر فرض اپنا ادا رہے تھے، ماحول ایسے میں مسکرا کر شبیر امام حسین کا لقب ہے، شبیر گھر سے آ رہے تھے، حسین پشت نبی پہ بیٹھ کے زمان بھر کو بتا رہے تھے۔ ایسی مجھے کوئی سواری دکھا دے نا جیسی سواری امام حسین کی ہے۔ امام حسین کا مقابلہ تم کرتے ہو، حضرت عمر سے جا کے پوچھو امام حسین کی کتنی شان ہے۔ حضرت عمر جیسا بندہ کہتا ہے کہ اس حسین کا مقابلہ کرنے والوں فاتنی بیعتن کا بیہما وامن کا امہما وجدن کا جدتہما وجدتن کا جدتہما وخالن کا خالہما وخالتن کا خالتہما وامن کا امہما وامتن کا امتہما۔ فرمایا امام حسین کا مقابلہ کرنے والوں ان کے ابا جیسا ابا لے آؤ تو ان کی امی جیسی امی لے آؤ، ان کے نانا جیسا نانا لے آؤ تو ان کی نانی جیسی نانی لے
مجھے ایسا کوئی گھرانہ دکھا دیں آپ کہ جو خود جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں، جو خود جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں، جن کی امی جنتی عورتوں کے سردار ہوں، جن کے بابا ولیوں کے سردار ہوں، اور جن کے نانا نبیوں کے سردار ہوں۔ پھر میں کیوں نہ کہوں کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، فرش زمین عرش شہرا حسین کا، بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا، سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا۔ اور ہم ان یزیدیوں کو بتا دینا چاہتے ہیں، تم نے شاید سمجھا تھا امام حسین اور ان کے خاندان کو اس دنیا سے اگر شہید کر دیں گے تو ان کا نام ختم ہو جائے گا، وہ تمہاری غلط سوچ تھی۔ آج 1350 سال بیت گئے، اٹھاؤ گوگل کو سرچ کرو، نادرا کے دفتر میں جاؤ، اس وقت سے لے کر دیکھو آج تک کوئی یزید نامی بچہ ہو، کسی نے اپنے بیٹے کا نام یزید نہیں رکھا، لیکن امام حسین کا نام ایسے زندہ ہے، کسی گلی میں چلے جاؤ، گلی مسلمانوں کی ہو، حسین نامی بچہ نظر نہ آئے تو میرا گریبان پکڑ لو۔ ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہے، زمانہ حسین کا۔ ہم تو امام حسین کا ذکر صرف آج نہیں کر رہے، ہم ہر دن کرتے ہیں اور ہر نماز پہ کرتے ہیں۔ مجھے بتائیے کوئی 2 سنت پڑھے، کوئی 2 نفل پڑھے، کوئی 2 فرض پڑھے، کوئی 3 وتر پڑھے، کوئی 3 فرض پڑھے یا 4 فرض پڑھے، وہ امام ہو وہ مقتدی ہو، جب تک امام حسین کا ذکر نہیں کرتا اس کی نماز بھی مکمل نہیں ہوتی ہے۔ ہوتی ہے ہر بندہ کہتا نہیں اللہم صلی علی محمد، بولو والا، بولو والا عالم امام حسین نہیں تو اور کون ہے؟ نہیں سمجھ آ رہی؟ امام حسین دوست بندے کا نام ہے میرے عزیز۔ سنو جو بات میں کر رہا تھا کہ دل میں اگر حضور کی آل کی محبت نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔ کسی نے کہا تھا نا منگ کے پائیے کج نہیں ہوندا تے لٹ کے کھائیے رج نہیں ہوندا، ہوندا لٹ کے کھانے سے رج۔ میں آپ کو یہ ممبر رسول پہ بیٹھ کے مسجد میں بیٹھ کے کہنا چاہتا ہوں میرے عزیز، جو لوگ غریبوں کو لوٹتے ہیں نا پھر انہیں سجدوں میں بھی سکھ نہیں ملتا۔ میں اس بندے کو کیا کہوں، اس حاجی صاحب کو جو جمعے والے دن پہلی صف کو تلاش کر رہے اور پورا ہفتہ اس میں دودھ کے اندر کیمیکل ملا کے لوگ کے بچے مارے۔ میں اس بندے سے کیا کہوں کہ 11ویں والے اس پہ خوش ہوں گے کہ جس نے پورا مہینہ لوگوں کو دھوکہ دے کے پیسے حرام کے ہڑپ کیے، آج وہ سمجھتا ہے میں 11ویں کا دودھ مفت تقسیم کر کے غوث پاک کو سے راضی ہو جائے گا۔ نانا غوث پاک کے والد کی سیرت تو یہ ہے، ایک سیب کا ٹکڑا کھاتے ہیں، بعض کہتے ہیں کھایا نہیں تھا صرف کانٹا تھا۔ دل میں خیال آیا کہ ابو صالح اگر اللہ نے قیامت کے دن پوچھ لیا کہ مالک سے اجازت لی تھی تو پھر کیا جواب دو گے؟ جن کے ماں باپ ایسے ہوتے ہیں نا حلال و حرام میں فرق کرتے ہیں، بیٹے بھی وقت کے غوث پیدا ہوتے ہیں۔ کوڑی وال تم میں دی ہوندی اسروں دا وچ بیاں، جیڑے کام ماما دے ہوندے اوہی کردیاں دھیاں۔ ماں میں خیر جیسی ہو بیٹے غوث جیسے پیدا ہوتے ہیں، ماں فاطمہ جیسی ہو تو بیٹے حسین جیسے پیدا ہوتے ہیں۔ میں آپ کو عرض کروں میرے عزیز، حرام میں کبھی برکت نہیں ہو سکتی، بولو حرام میں کبھی برکت، اور غریب کا پیسہ ہڑپ کر کے نا یہ سود کے پیسے کھا کے یا غریب کو دھوکہ دے کے میں سمجھتا ہوں کہ مجھے سکون ملے گا نا، کچھ بغض تے جیتے چ نہیں ملتا، کچھ ہار تے جیتے چ نہیں ملتا، مخلوق خدا نال پیار کیتا کر رب صرف مسیح تے چ نہیں ملتا۔ ہاں اگر میرا لباس ہی حرام کا ہے، میرا کھانا ہی حرام کا ہے، ان سجدے میرے قبول ہوں گے رب العالمین کی بارگاہ میں؟ اس حاجی صاحب کو میں کیا کہوں جو پورا سال حرام کھاتا ہے، سود کھاتا ہے، اور وہ کہے کہ جی میں رمضان میں عمرے پہ جا رہا ہوں، رسول اللہ کے روضے پہ جا رہا ہوں، میرے سارے گناہ ختم ہو جائیں گے۔ نا 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 نا، جو حرام کے پیسوں سے حج پہ جاتا ہے غیب سے آواز آتی ہے لا لبیک ولا سعدیک، تیری کوئی حاضری نہیں ہے۔ بھائی بلے شاہ نے شاید ہمارے لیے کہا تھا کہ لہو بھی پیتی جاندے ہوتے حج بھی کیتی جاندے ہو، سبحان اللہ تے بول دے انہیں راز ہو گئے ہو، لہو بھی پیتی جاندے ہوتے حج بھی کیتی جاندے ہو، کھو کے مال یتیمہ داتے عمرے کیتی جاندے ہو، پھٹ دلان دے سیدھے نہیں تے ٹوپیاں سیدھی جاندے ہو، ارے چھری نہ پھیرو نفسان دے تے دنبے کیتی جاندے ہو۔ ابھی محرم آئے نا، لوگ پوچھتے تھے مفتی صاحب محرم میں قربانی گوشت کھا سکتے ہیں؟ ظالم آدمی یہ جو فریج تو نے بھر کے رکھا ہوا ہے، اس قربانی کی روح یہی تھی۔ قربانی کا مقصد تو یہ تھا غریبوں کو دے دیتا،
جو سارا سال نہیں کھا سکتے ان کو دے دیتا. تو نے فریج جو بھر کے رکھ لی, اگر تیری موت آئے تو قبر میں رکھیں گے. روح نکلی تے مردہ ہوئیو, ہر کوئی تے تھوں ڈردا, ایک پل تینوں رہن نہ دیں دے, مان کریں جس کردہ. ویک فریدہ مٹی کھلی, مٹی اتے مٹی ڈلی, مٹی ہسے مٹی روے, انت مٹی دا مٹی ہوئے. نہ کر بندیا میری میری, نہ میری نہ تیری, 4 دنوں دا میلہ دنیا پھر مٹی دی ڈھیری. ہم تو قربانی پہ بھی کیا کرتے ہیں, جانور 10 لاکھ کا لے لیا, سوشل میڈیا پہ واہ واہ ہو گئی, بڑے اس کو لائکس مل گئے, ساری گلیاں گھماتے ہیں, لیکن پتہ تب چلتا ہے جب جانور ذبح ہوتا ہے اور اس کی کھال اتر کے گوشت سامنے آتے ہیں, اس وقت پتہ چلتا ہے کہ قربانی کون سی, قربانی کا مقصد کیا ہے. اور میں کہاں کھڑا ہوں, اس وقت اپنے لیے رانے اپنے لیے, اور غریب کے لیے وہی اوجڑی, ٹوکرے بھر بھر کے امیروں کے گھر دے رہے ہو اور امیر ہمارے گھر میں پہنچا رہے ہیں. یہ قربانی کا مقصد تھا. تب بھی تو میرے عزیز یاد رکھیے, ہو سکتا ہے امیر آپ کے کام آتا ہوگا, کچہری میں آ جائے گا, کہیں پھنس جائیں گے آپ کو چھڑا لے گا, لیکن غریب اس وقت کام آئے گا جب کوئی کام نہیں آئے گا. یہی امیر جب ہم مر رہے ہوں گے نا, جنازہ 5 منٹ لیٹ ہو جائے لڑنے مرنے کو آ جائے گا, لیکن وہ غریب جس کے ساتھ تم نے بھلا کیا تھا, جس کے بچوں کا خیال رکھا تھا, جب آخری وقت آئے گا نا, روح نکلے گی, غریب کا ایک آنسو تیرے حق میں نکل آیا تو رحمتوں کی بارش لے کے آئے گا. یہی انہوں نے کہا تھا, لہو بھی پیتی جاندے ہو تے حج بھی کیتی جاندے ہو, کھو کے مال یتیماں دا تے عمرے کیتی جاندے ہو, پھٹ دلاں دے سیندے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو, چھری نہ پھیرو نفساں دے تے دمبے کیتی جاندے ہو, فرض بلائی بیٹھے ہو تے نفلہ نیتی جاندے ہو. اچھا مجھے بتائیں, ناراض نہ ہوئیے گا, میں اس امام حسین کے غلام کہنے والے کو کیا کہوں جو سارا دن آئی 10 محرم کو بھی اس نے نماز نہیں پڑھی, نہ فجر پڑھی ہے, نہ زہر پڑھی ہے, نہ عصر پڑھی ہے, نہ مغرب پڑھی ہے. امام حسین تو تیروں کی بارش پہ بھی سجدہ کریں, تب تیر ریت پہ سجدہ کریں, پانی نہ ہو تو تیمم کریں. پھر میں کیوں نہ کہوں اس کی ہمت پہ علی شیر خدا کو ناز ہے, اس نواسے پہ محمد مصطفیٰ کو ناز ہے. ارے سجدے تو اوروں نے بھی کیے, مگر ان کا نیا انداز ہے, اس نے وہ سجدہ کیا جس پہ خود خدا کو ناز ہے. کیسا امام حسین کا میں غلام ہوں. 10 محرم کوئی, اور ہمارے ابھی ربیع الاول آئے گا, ہمارے بچے سارا دن گلیاں سجاتے ہیں, ساری رات سجاتے ہیں, اچھی بات ہے, لیکن ساتھ ہی مسجد ہوتی ہے, اذان ہوتی ہے, نماز پڑھنے کوئی نہیں آتا. یہی کہا تھا, چھری نہ پھیرو نفساں دیتے دمبے کیتی جاندے ہو, فرض بلائی بیٹھے ہوتے نفلہ نیتی جاندے ہو, بلے شانو دسو تے صحیح کی کیتی جاندے ہو. بات سمجھ آ رہی ہے؟ امام حسین کی فکر کو اپناؤ. امام حسین نے سبق کیا دیا. آج ہمارے یہاں چھوٹی سی ہمیں پریشانی ہو جائے نا, ہم کئی دن نمازیں چھوڑ دیتے ہیں, ہمیں مسجد کا راستہ بھول جاتا ہے. امام حسین نے کیا سبق دیے, ہمیں پتہ چل جائے ہمارے جوان بیٹا گر گیا ہے, ہماری زندگی بدل جاتی ہے. امام حسین سے تو پوچھئے نا, کس کس کو قربان نہیں کیا. اس کی جرم پہ سلام نہ پیش کروں. چھوٹا سا بچہ ہے, علی اصغر کا کتنا جسم ہے اور ان کا کتنا گلا ہے, ہاتھ میں اٹھایا ہے, کتنا بڑا تیر آ کے گردن میں لگتا ہے. امام حسین ڈگمگاتے نہیں ہیں, چلاتے نہیں ہیں. آپ کے بچے بھی آپ کو پیارے لگتے ہوں گے, میرے بچے مجھے پیارے لگتے ہیں, ہمارے بچے علی اکبر سے بڑھ کر تو خوبصورت نہیں ہیں. حضرت امام حسین نے تو ان کو بھی دیکھا ہے نا, جسم کے ٹکڑے ہوتے ہوتے. امام حسین نے انہیں محمد کو بھی تو دیکھا ہے, قاسم و عباس کو بھی تو دیکھا ہے, ابو بکر و عثمان کو بھی تو دیکھا ہے, جعفر و عبداللہ کو بھی تو دیکھا ہے. اتنے تن شہید کروائے ہیں, لیکن امام حسین نے لوگوں کو بتایا کہ لوگوں سب کچھ قربان ہوتا ہے تو ہو جائے, اللہ کا نام پھر بھی لینا ہے. ایسے ہے یا نہیں؟ یہی سبق امام حسین نے یزیدی فوج کو دی ہے. یزید بولا بڑی فوج میرے ہاتھ ہے, حسین بولے نتیجہ خدا کے پاس ہے. یزید بولا میں جابر ہوں, جبر کر سکتا ہوں. حسین بولے میں صابر ہوں, صبر کر سکتا ہوں. ان کی جرات پہ سلام نہ پیش کریں یار. امام حسین نے چیختے چلاتے قربانی نہیں دی, وہ تو مجبور ہوتا ہے. پھر مجبور اور امام حسین میں کیا فرق رہا؟ امام حسین نے جو کچھ قربان کیا اللہ کی رضا پہ راضی ہوتے ہوئے قربان کیا. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ. حسین بولے میں صابر ہوں, صبر کر سکتا ہوں. اگلی بات سنیے اور اس کو اپنائیے. یزید بولا ادھر موت ادھر خزانہ ہے. حسین بولے مجھے
को मुंह दिखाना है। हुजूर की बारगाह में पहुंचना है ना मेरे अजीज, किसी और की बारगाह में कब्र में हुजूर ही आएंगे ना। ये सब कुछ घर वाले छोड़ के आ जाएंगे। बंदा मर जो जाए तो मैयत के करीब कोई नहीं बैठता, एक रात भी रखने को कोई तैयार नहीं होता। रूह निकली ते मुर्दा होयो, हर कोई तेनू डरदा, एक पल तेनू रहन न दे दे, मान करे जिस गर्दा। और बाबे फरीद ने तो बात ही खत्म कर दी। कोई बन गया रौनक पखियां दी, कोई छट के शीश महल चलिया, कोई पलिया नाचते नखरे विच, कोई रेत गरम ते थल चलिया, कोई भूल गया मकसद आवन दा, कोई करके मकसद हल चलिया। इत्थे हर कोई फरीद मुसाफिर, कोई आ चलिया, कोई हल चलिया। इमाम हुसैन ने यही सबक दिया है। मेरे अजीज, मैंने तो रब्बुल आलमीन की बारगाह में जाना है। यजीद बोला उधर मौत, इधर खजाना है। हुसैन बोले मुझे नाना को मुंह दिखाना है। यजीद बोला कफन तक न डाला जाएगा। हुसैन बोले मेरे लिए जन्नत से जोड़ा है। हकीकत में अर्ज कर रहा हूँ, सुनिए कुरान की रूह से सुनिए कि इमाम हुसैन आज भी जिंदा है। बोलो इमाम हुसैन, सब बोलिए इमाम हुसैन आज भी जिंदा है। अच्छा मुझे बताइए, सर अलग हो धड़ अलग हो, जो मुर्दा होते हैं उनके सर बोलते हैं? सुभान अल्लाह बोलते हैं। उनके धड़ बोलते हैं, सर बोलते हैं। इमाम हुसैन ने बताया तुम मेरे सर को अलग कर लो, मेरा सर भी फिर भी बोलेगा, ये मेरी जिंदगी है। और कुरान ने कह दिया दिया जाता है। और रब्बुल आलमीन ने ऐसी मिसाल दी है, कोई उसको झुटला ही नहीं सकता। कि कोई कहे कि ये कैसे हो सकता है, मनो मन मिट्टी के नीचे चले गए, जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो गए, सर धड़ से अलग हो गया, फिर कब्र में कैसे जिंदा और कैसे रिस्क पहुंच सकता है? सुनिए, रिस्क मैंने थोड़ी देना है, रिस्क तो रब्बुल आलमीन ने देना है। जिंदा मैंने थोड़ी रखना है, जिंदा तो रब्बुल आलमीन ने रखना है। और फिर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत अल्लाह मुल्क यूब जात थी, अल्लाह को पता था कि लोग इतराज करेंगे। अल्लाह ने ऐसी मिसाल दी है, कोई झुटला ही नहीं सकता। कैसे मुर्गी के बच्चे कैसे पैदा होते भला? हाँ, औरत अंडे लेती है, अंडे रखती है और ऊपर मुर्गी को बिठा देती है। 21 दिन के बाद जब अंडा टूटता है तो बताओ बच्चा जिंदा होता है या मुर्दा होता है? सुभान अल्लाह बोल दो, अल्लाह की कुदरत पे बोल दो। आप मुझे बताओ, जब वो अंडा टूटता है बच्चा पहले जिंदा होता है या बच्चा बाद में जिंदा होता है? बोलो पहले। बताओ बच्चे को उस अंडे के अंदर जिंदगी थी या नहीं थी? खुराक पहुंची या नहीं पहुंची? माँ के पेट में तो शायद नाली थी, वहां कौन सी चूचो मुर्गी ने लगाई थी, कौन सा इंजेक्शन लगाया था, कौन सी ड्रिप लगी थी? रब्बुल आलमीन ने बताया लोगों, जो रब्बुल आलमीन इस बात पे कादिर है कि मुर्गी के अंडे के उस अंडे के अंदर मुर्गी के बच्चे को जिंदा रख के उसे रिस्क दे सकता है, और रब्बुल आलमीन अपने बंदे को कब्र में जिंदा रख के उसे रिस्क दे सकता है। हम उस इमाम हुसैन की बात करते हैं। नाराए तकबीर, बोलो मेरे वीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, हुसैनियत। 11 बजे तक मैंने तकरीर करनी है, 3 मिनट रह गए हैं, बाद मेरी तरफ तवज्जो कीजिए। मेरे अजीज सुनिए जरा, इमाम हुसैन किसी आम बंदे का नाम नहीं है। इमाम हुसैन तो उसका नाम है कि हर वक्त अल्लाह का जिक्र करें, हर वक्त अल्लाह का जिक्र करें। और अगली बात सुनिए, अगर हम इमाम हुसैन के गुलाम कहलाएं और 10 मुहर्रम कोई हमारी बहनें पर्दा ना करें, बेपर्दा फिरे और हम साथ लेके फिरे, इमाम हुसैन की उस वसीयत और नसीहत को उठा के देखो, जो 9 मुहर्रम उल हराम को अपने ज़ैनब को बुलाया, कहा ज़ैनब सुन, अगर मैं अली का बेटा हूं तो तू अली की बेटी है। हमारे घराने की जो रिवायात है उनके खिलाफ वर्जी नहीं होनी चाहिए, शरीयत इस्लामी के खिलाफ नहीं चलना चाहिए। ये लोग मेरी जान के दुश्मन है, हो सकता है कल जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो जाएं। ऐ ज़ैनब, अगर मैं लाशें कटाने का जज्बा रखता हूं तो तेरे पास लाशें संभालने का हौसला भी होना चाहिए। फिर कायनात ने देखा, आज तारीख से किताबें भरी पड़ी हैं, मुझे बताओ जब 11 मुहर्रम उल हराम को काफिला वापस लौटा होगा, ज़ैनब ने देखा नहीं होगा क्या इमाम हुसैन का जिस्म कैसे पड़ा है? जिन लोगों ने जिस्म के टुकड़े टुकड़े किए थे उन लोगों ने चादरें डाली होंगी,
نے نہیں دیکھا. اور اپنے اوپر آئے سب اقرار کرتے ہیں اگر امام حسین نے قربانی کا حق ادا کیا ہے نا تو پھر زینب نے نگرانی کا بھی حق ادا کیا ہے. میں آپ کے واسطے سے اپنی بہن بیٹی کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھ اسلام نے تیرے پردے کا کتنا خیال رکھا ہے. مردے کے بعد بندے کے کفن کے 3 کپڑے ہوتے ہیں, عورت کے 5 کپڑے ہوتے ہیں. جس فاطمہ زہرا کی غلامی کی بات کرتی ہے نا وہ فاطمہ زہرا تو کہتی ہے میرا جنازہ بھی رات کے وقت اٹھانا, میرے کفن کے اوپر بوٹی ڈال دینا, میرا کفن بھی کوئی ہمارا نہ دیکھے. اور ہم کیسے لوگ ہیں؟ پھر کہاں گئی وہ حسینیت؟ کیا ہمارا کردار کدھر گیا؟ امام حسین کے کردار کو اپناؤ. اور آخری بات سنو میرے عزیز, امام حسین کا ذکر بھی کرو, حضور کی آل کا ذکر بھی کرو. یقیناً اسی کے اندر نجات ہے, لیکن حضور کی آل کا ذکر اس طریقے سے نہ کرو کہ صحابہ پہ تانو تشنیع ہو رہی ہو. صحابہ وہ ہیں جنہوں نے ایک نظر رسول اللہ کو ایمان کی حالت میں دیکھ لیا یا حضور کی صحبت میں بیٹھ گئے, پورے جہان کے غوث کو ابدال مل جائے, حضور کے ادنا درجے کے صحابی کو بھی نہیں پہنچ سکتے. صحابہ وہ صحابہ تھے جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی, خدا کا قرب حاصل تھا, نبی کی دید ہوتی تھی. آج ہم حضور کی آل کا ذکر سن کے اور کر کے خوش ہو رہے ہیں, صحابہ نے تو دیکھا ہے. اور جتنی حدیثیں ہمارے پاس آئی ہیں ذرا پوچھئے, یہ جو حدیث بیان کرتے ہو کہ حسنین کریمین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں, پوچھو بیان کرنے والے کون ہیں؟ پتا ہوگا تو بتائے گا بیان کرنے والے حذیفہ حضور کے صحابی ہیں. یہ جو بیان کرتے ہو کہ سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے رسول اللہ کا رشتہ باقی رہے گا, پوچھو بیان کرنے والے کون ہیں؟ بیان کرنے والے حضور کے صحابی حضرت عثمان ہیں. یہ جو بیان کرتے ہو کہ حضور کے غلام نے حضرت حسن کو اٹھایا اور کہا کہ تمہاری شکل علی سے ملتی ہے, پوچھو بیان کرنے والے کون ہیں؟ بیان کرنے والے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے. پوچھو جو حضرت امام حسن کے پیٹ سے کپڑا اٹھا کے چومتے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ چومنے والے حضرت ابو ہریرہ حضور کے صحابی ہیں. ان سے پوچھو یہ جو کہتے ہو کہ حضور کی آل نوح علیہ السلام کی کشتی کتنا ہے, بیان کرنے والے کون ہیں؟ حضور کے صحابی حضرت ابو ذر ہیں. پوچھو رسول اللہ مسجد میں ہیں, آپ کے سر بھی لگے ہیں, آپ کے ہاتھ بھی لگے ہیں اور آپ کے گھٹنے بھی لگے ہیں, رسول اللہ چل رہے ہیں, حسین کریم رسول اللہ کندھوں پہ سوار ہیں, بیان کرنے والے کون ہیں؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں ایک بات ختم کر کے بات حضرت عمر سے پوچھو نا, جب ایران فتح ہو رہا ہے شہزادی شیر بانو آتی ہے, حضرت عمر چاہتے تو خود نکاح کر لیتے, چاہتے تو عبداللہ بن عمر اپنے بیٹے سے کر دیتے. حضرت عمر نے فرمایا لوگو اگر یہ شہزادی ہے تو نکاح میں شہزادے سے ہی کروں گا. حضرت عمر نے خود نکاح امام حسین سے کیا جس سے امام زین العابدین پیدا ہوئے, جن سے سادات کی نسل چلی. سبق یہ دیا جو اصلی اور نسلی سید ہوگا جیسے وہ عمر سے پیار کرتا ہوگا, جیسے وہ حسین سے پیار کرتا ہوگا, جیسے وہ زین العابدین سے پیار کرتا ہوگا, ویسے وہ عمر سے پیار کرتا ہوگا. چلے اور کوئی بات یاد نہ رہے, ایک بات یاد رکھ کے جاؤ, حضرت علی کے کتنے بیٹے ہیں؟ 18. بولو کتنے بیٹے ہیں؟ اور سے پوچھو حضرت علی کے بیٹوں کا نام بتا دے. چلو 18 کے یاد نہ رہے, انہیں کہے واقع کربلا میں حضرت علی کا ایک بیٹا تو شہید نہیں ہوا, امام حسین کے علاوہ 5 بیٹے شہید ہوئے ہیں. کتنے؟ کل 6 بیٹے. کون بیٹوں کے نام بتاؤ, نام بتائے گا تو جان جاتی ہے. کیوں؟ ادھر صحابہ کا باکس کہہ رہا ہے, ادھر حضرت علی نے اپنے بیٹے کا نام ابوبکر صدیق کے نام سے رکھا ہوا ہے, عثمان کے نام سے رکھا ہوا ہے, عمر کے نام سے رکھا ہوا ہے. آپ کے 6 بیٹے شہید ہوتے ہیں, ایک کا نام امام حسین ہے, ایک کا نام عباس ہے, ایک کا نام جعفر ہے, ایک کا نام عبداللہ ہے, ایک کا نام ابو بکر ہے, تو چھٹے کا نام عثمان ہے. کوئی اپنے بیٹے کا نام دشمن کے نام سے رکھتا ہے اور پھر بھی کہے کہ رکھتا ہے تو کہو پھر اپنے بیٹے کا رکھ ابولا اپنا رکھ یزید. جب تم اپنے دشمن کا نام نہیں رکھتا, حضرت علی نے کیسے رکھ لیا تھا؟ اگلی بات سنو, ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ کیا ہے؟ حضرت جعفر شہید ہو رہے ہیں, حضرت علی کے سگے بھائی ہیں, ان کی زوجہ اسماء ہے. حضرت علی اپنی بھابھی کا خود نکاح ابوبکر صدیق سے کرتے ہیں. ابوبکر صدیق کا انتقال ہوتا ہے, حضرت علی خود اس سے نکاح کرتے ہیں. وہ خاتون جو جعفر طیار کی بیوی ہے اس سے بھی ان کی اولاد ہے, ابوبکر صدیق سے بھی ان کی اولاد ہے, اور حضرت علی سے بھی ان کی اولاد ہے. بتاؤ ان کی اولادیں آپس میں کیا لگیں گی؟ اور اگلی بات سن کے جاؤ, حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا امام زین العابدین ان کے آپس میں رشتے کیا ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین کی سکی بہن ام کلثوم سے نکاح کرتے ہیں, اور نکاح کرنے والے خود حضرت علی ہیں. حضرت عمر سے کہا گیا کہ ان کی عمر چھوٹی ہے, ہمیں مجھے شادیوں کا کوئی شوق نہیں, میں تو حضور کے گھرانے سے رشتہ جوڑ رہا ہوں اپنا. اور اگلی بات سنو, حضرت عمر جیسا بندہ امام حسن کا وظیفہ زیادہ مقرر کرتا ہے, اور امام حسن سے کہتا ہے کہ میرے سر کے بال بھی تو تمہاری وجہ سے ہیں. تم صحابہ اور اہل پاک کو آپس میں علیحدہ کرنا چاہتے ہو؟
آخری بات سنو اور ایمان تازہ ہو جائے گا آپ کا کہ صحابہ حضور کی آپس میں کیسے شیر و شکر ہے. اگر میں آگے ان کی رشتہ داریاں بیان کروں آپ حیران رہ جائیں گے. امام جعفر صادق کا نام آپ نے سنا ہے؟ بولو سنا ہے؟ کبھی پوچھو ان کی امی کا نام کیا ہے اور ان کی امی کا نسب جا کے کل سے ملتا ہے. امام جعفر صادق کے ابا کا نام امام باقر ہے, ان کی امی کا نام فروا ہے. فروا کا ددحال بھی ابوبکر صدیق سے ملتا ہے, ننہال بھی ابوبکر صدیق سے ملتا ہے. تاریخ کو کوئی میں بتا دیتا ہوں. فروا کے دو نسبتیں ابوبکر صدیق سے ملتی ہیں. فروا کی امی کا نام اسما ہے. فروا کی امی کا نام کیا ہے؟ اسما عبد الرحمن کی بیٹی ہے اور عبد الرحمن ابوبکر صدیق کے بیٹے ہیں. اور دوسری طرف فروا کے ابو کا نام قاسم ہے, قاسم محمد کے بیٹے ہیں, محمد ابوبکر صدیق کے بیٹے ہیں. ددحال بھی ابوبکر صدیق سے ملتا ہے, ننہال بھی. اس لیے امام جعفر اپنے آپ کو جعفر صادق کہتے ہیں. اور ان کے ساری اولادوں کے نام پوچھو, نام میں عائشہ آئے گی, ابوبکر آئے گا, عثمان آئے گا. وہ تو اپنی رشتہ داریاں ان کے تو آپس میں نام ہے. حضرت عمر کا دور خلافت ہے, حضرت عمر کا, حضرت علی گھر سو رہے ہیں, خواب دیکھتے ہیں, رسول اللہ خواب میں آئے. کاش ایسا خواب ہمیں بھی آ جائے. آمین بولتے ہیں. ہم تو گندے بندے کپڑے پہن کے سوتے ہیں نا, فلائیں انج نہ ہو جائے انج نہ ہو جائے. اللہ والے ایسے نہیں سوتے. جب وہ سوتے ہیں غسل کر کے, خوشبو لگا کے, سرما پہن کے, کعبۃ اللہ کو چہرہ کر کے, باوضو ہو کر سوتے ہیں, کہیں رسول اللہ کی زیارت نہ ہو جائے. ہر وقت صاف رہا کرے, موت کا کوئی پتہ نہیں. میرے عزیز سنو, بات لمبی ہو جائے گی. حضرت علی خواب دیکھیں اور رسول اللہ جس کو خواب میں آئے وہ رسول اللہ ہی ہوتے ہیں. اور حضرت علی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے نماز پڑھائی فجر کی, میں نے حضور کے پیچھے نماز دیتا جو کہ میں 5 منٹ آپ کے اضافی لینا ہوں بات مکمل کرنے کے لیے. سنیے توجہ میری طرف کیجیے. اگر آپ تھکے تو میں یہاں بات ختم کر دیتا ہوں. سننا چاہتے ہیں پھر اسی توجہ سے سنیے نا, بندے تو آتے جاتے رہیں گے. سنو, حضرت علی نماز پڑھ رہے ہیں, پڑھانے والے رسول اللہ ہیں. خواب کی بات ہے, جب نماز مکمل ہوتی ہے عورتیں کھجوروں کا ٹوکرا لے کے آتی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کھجوریں تقسیم کرتے ہیں, حضرت علی کو 1 کھجور دیتے ہیں اور ایک روایت کے مطابق 2 کھجوریں دیتے ہیں. اور حضور خواب میں جس کو جو دے وہی ہوتا ہے. سنو, صبح ہوئی, حضرت علی کی آنکھ کھلی, خواب سارا ذہن میں ہے. فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں. نماز پڑھانے والے عمر پاک رضی اللہ عنہ. یار ایک بات اگر آپ کو سمجھ آئے گی تو محفل کا مقصد میں سمجھتا پورا ہو جائے گا. حضرت علی کی ایک نماز رہ جائے تو کائنات کا نظام بدل جائے. حضرت علی نے ساری نمازیں ان کے پیچھے پڑھی ہیں. کیا کہو گے؟ اگر دشمن تھے تو دشمن کے پیچھے, تم امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہو. 2 سال کئی مہینے ابوبکر صدیق کے پیچھے نمازیں پڑھنی ہیں, 10 سال اور اتنا ہی عرصہ عمر عثمان کے پیچھے پڑھ رہے ہیں. بتا یہ رہے کہ رسول اللہ نے خلیفہ بنایا تو میں بھی تسلیم کرتا ہوں. مگر نہ ان نمازوں کا جواب دو. حضرت علی کی نمازیں کیا ان کا جواب دو؟ سنو, بڑی مزے کی بات یہ ہے, حضرت علی تو تازہ تازہ خواب دیکھ کے آنے, رسول اللہ کی زیارت ہو رہی ہے, کھجوروں کا ذائقہ بھی چہرے میں موجود ہے. جب عمر کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں نا تو جو سورت رات کو رسول اللہ نے پڑھی تھی نا, حضرت عمر مصلی پہ وہی پڑھ. سبحان اللہ بولتے. میں بتانا چاہتا ہوں صحابہ اور اہل پاک آپس میں کیسے ملے, ایمان تازہ ہوگا. حضرت عمر نے سلام پھیرا, سلام جو ہی پھیرتے ہیں عورت کھجوروں کا ٹوکرا لے کے آتی ہے. حضرت عمر کھجوریں تقسیم کرتے ہیں. حضرت عمر حضرت علی کو کھجور دیتے ہیں. حضرت علی کہتے ہیں کہ عمر 1 کھجور اور نہیں دے دیتے. پر حضرت علی کو کھجوروں کی ضرورت تھی. یہ حضرت عمر جو ان کے لیے سب کچھ قربان کرنے والے ہیں کھجوریں روکتے تھے. سنیے حضرت عمر کا جملہ اور ایمان تازہ ہو تو پھر سبحان اللہ اونچی آواز سے کہنا چاہیے. سنو, سن کے حضرت عمر کہتے ہیں کہ علی کھجور اور مانگتے ہو, لو زادک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ھذہ اللیلۃ لزدنا, فرمایا اگر رات کو زیادہ ملی ہے تو ہم بھی زیادہ دیتے ہیں. ہاں بتایا یہ کہ لوگوں ہم یہاں بھی اکٹھے ہیں, ہم وہاں بھی اکٹھے ہیں. اور امام حسین کا نام کل بھی زندہ تھا, امام حسین کا نام آج بھی کوئی کہے نا کہ امام حسین کا نام کہا تو انہیں بتاؤ کہ میرے عزیز اذان تو سنتے ہو نا, اذان میں کس کے نام نے کا نام آ رہا ہے؟ امام حسین کے نانے کا نام ہے. اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں خالق کائنات مالک لم یزل ہمیں ان سے پیار کرنے والا بنائے, ان کی سیرت کا مطالعہ کر کے ان کے نقش قدم پہ چلنے والا بنائے. ذکر حسین کے ساتھ ساتھ فکر حسین کو بھی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اگر تم ہی نہ سنو گے تو پھر کون سنے گا؟ یہ دل کی صدائیں ہیں میری آواز.